تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا کیے، جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا، جس کے بارے میں سوال بھی کیا نا، اللہ نے سوال کیا حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ کلیم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے براہ راست کلام فرمایا کرتا تھا، کلیم اس لیے کہا جاتا ہے، کلیم اللہ ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات براہ راست، بغیر حجاب کے، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی آڑ کے، کلام اللہ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے۔ تو اللہ نے کلام کرتے ہوئے کہا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک سوٹی، ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ بکریوں کو ہانکتے ہیں، پتے جاڑتے ہیں۔ اس چراگاہ میں کہیں ٹیک لگانی ہو تو اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ عصا، یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، وہ ایک عصا ہے، ایک لاٹھی، عام ایک درخت سے توڑی جانے والی ایک شاخ۔ اب ایک چھوٹی سی لکڑی، ایک چھوٹی سی شاخ، وہ پتھر پر مارو تو پتھر ٹوٹتا تو نہیں، حضرت موسیٰ مارتے تو پتھر ٹوٹ جاتے۔ پتھر پر لاٹھی مارنے سے پتھر سے پانی تو نہیں نکلتا، حضرت موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے، پانی پہ مارو تو پانی پتھر تو نہیں بنتا، پانی رکتا تو نہیں، ٹھہرتا تو نہیں، پانی پھٹتا تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے مارا تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے تھے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ خلاف عادت ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ناممکن کوئی عمل کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، نبی کے حکم سے نہیں ہوتا۔ لیکن ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، ایسے خلاف عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ طب کا، یہ جو حکمت ہے اس کا بڑا کام تھا، علاج معالجہ ہوتا تھا، بڑے بڑے حکماء، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ارسطو تھا، یہ افلاطون تھا، یہ سقراط تھا، یہ بقراط تھا، یہ وہ زمانہ ہے۔ یہ یونانی طب جو ہے یہ وہاں سے ہے۔ بڑے بڑے حکیم نبض پہ ہاتھ رکھتے تو تشخیص کر دیا کرتے تھے بیماری کون سی ہے، لا علاج مریض کا علاج کر دیا کرتے تھے، دور اس قسم کا تھا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو معجزات بھی ایسے ہی عطا کیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بھی ایک حکیم ہے، یہ بھی ایک طبیب ہے۔ معجزہ کیا دیا؟ حکیم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ بیمار کو دوائی دے کر کے اس بیماری کی وجہ سے بندہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ حکیم، معالج، ڈاکٹر مرے ہوئے بندے کو تو زندہ نہیں کر سکتے، اور جو بیماریاں وہ قدرتی ہوں، فطرتی ہوں، وہ بیماریاں تو دور نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، مادرزاد اندھے ہوتے تھے، جب پیدا ہوتے تو اندھے ہوتے تھے، ایسوں کا تو کوئی علاج نہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اللہ ان کو بینائی عطا کر دیتے تھے. یہ معجزہ، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. حضرت موسیٰ لاٹھی مارتے، چشمے جاری ہوتے. حضرت عیسیٰ وہ مرے ہوئے آدمی پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو زندگی عطا کر دیتے. مٹی کی مورتی بنا کر اس میں پھونک مارتے، اللہ اس میں جان پیدا کر دیتے. لیکن جتنے نبی رسول آئے ان کو 2 4 6 معجزے دیے گئے. جو معجزے ان کی زندگی کے ساتھ خاص تھے، جب نبی گئے تو معجزے بھی چلے گئے، وقتی معجزے تھے. اور پھر میرے اور آپ کے نبی اور رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو اتنے معجزے عطا کیے ہیں کہ سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف ہیں، محمد مصطفیٰ کے معجزے ایک طرف ہیں. وہ کسی نے کہا اس نے یوسف دمے عیسیٰ یدے بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. وہ سارے کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 4، لیکن وہ سارے اکٹھے کر کے اللہ نے اے محمد مصطفیٰ تیری جھولی میں ڈال دی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ بے شمار ہیں. اور کچھ معجزات تو ایسے جو وقتی تھے، جو آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص تھے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ ایسے معجزے بھی ہیں کہ آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، معجزہ پھر بھی باقی ہے. ایسے معجزے کو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والا معجزہ بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. اور یہ اس لیے تاکہ لوگ رہنمائی لیں، لوگ ہدایت لیں. ان معجزات میں سے ایک عظیم و شان معجزہ جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ معراج کا سفر ہے، جس کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں، جس کو ہم معراج کا سفر کہتے ہیں، جس کو ہم معراج کی رات کہتے ہیں.